خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم 16ویں روزے میں داخل ہو گئے۔ 16واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا اور افطار کرنے کی جانب ہم بڑھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، عشرہ مغفرت ہے، عشرہ مغفرت کا چھٹا روزہ ہے۔ 10 روزے ہم نے عشرہ رحمت کے گزارے ہیں، امیدوار ہیں اپنے رب کے حضور کے اس نے ہمیں رحمتوں سے بھی سرفراز کیا ہوگا، اور عشرہ مغفرت میں اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں بھی ہمارا نام لکھ دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ کہہ دے تو بیڑا پار ہے، وہ اشارہ کر دے تو ہماری زندگی سنور جائے، قبر سے لے کر حشر تک کی منزلیں آسان ہوں۔ آج اسلام کا اجتماعی نظام، جی ہاں، اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے اس کی ایک خوبصورتی، ایک بیوٹی اس کا اجتماعی نظام بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اجتماعی قربانی، اجتماعی حج، اور پھر اجتماعی طور پر روزے رکھنا، یعنی سبھی کا رکھنا، اجتماعی طور پر نمازیں باجماعت ادا کرنا، اور آج جمعے کا دن تھا، اجتماعی طور پر جمعے کی نماز کی ادائی۔ الحمدللہ یہ اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ یہ وہ حسن ہے اسلام کا کہ جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جہاں بادشاہ بھی اپنے آپ کو فقیر تصور کرے اور فقیر بھی اپنے آپ کو فقیر تصور کرے، جہاں دو کپڑوں کو اپنے تن پر ڈالے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس تو ہی تو ہے۔ اجتماعی تصور پر جب بات کریں تو مسلمانوں کی تاریخ اٹھا لیں، ہمیشہ ہر دور ہر لحظہ مسلمانوں کو اجتماعیت میں فائدہ ہوا ہے اور انفرادیت میں نقصان ہوا ہے۔ تو اجتماعی نظام جو ہے اسلام کا، آج اس پر بات کریں گے۔ اس اجتماعی نظام نے ہی ہمیں اجتماع کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں موجود ان کے دکھ، درد، بھوک اور افلاس تک پہنچایا ہے۔ اسی اجتماعی نظام نے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا ہے۔ اسی اجتماعی نظام سے ہمیں پتہ چلا کہ کس کی بیٹی کی شادی ہے اور کس میں ہم نے جا کے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اسی اجتماعی نظام کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کے گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اسی اجتماعی نظام سے نکل کر انفرادی طور پر ہم اس کی عیادت کو بھی جاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ اجتماعیت کا جو تصور ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ ملک پاکستان کے مقتدر، مستند اور عالمی شہرت یافتہ اسکالرز، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اور تینوں ماشاءاللہ کیا خوش لباس آج نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تصور ہے اجتماعیت کا، اجتماعی نظام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج یہاں پر خوش لباسی میں بھی اجتماعیت ہے، الحمدللہ۔ جی جی، ہر ایک شخص آپ نے بھی کم نہیں کی ہوئی ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اسلام میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، میں سب سے پہلے انسانی جو فطرت ہے اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جو فطرت ہے وہ بھی جو ہے وہ اجتماعیت کو چاہتی ہے، وہ تنہائی پسند نہیں ہوتی، بدنیت تباہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے ابن خلدون نے بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ لکھا کہ انسان مدنی طبیعت ہوتا ہے، مدنی طبع یا طبیعت، کہ وہ اکیلے رہنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اجتماعیت کو اور ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں یعنی انسان بستے ہیں۔ اچھا، آج نہیں، آج کا انسان نہیں، جب پتھر کا دور تھا انسان رہا کرتا تھا، باقی آسائشات نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھیں، لیکن انسان اس وقت بھی خاندان کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا تھا، طبیعت کا ایک لفظ۔ جی اچھا، جتنا اب دنیا ترقی کر رہی ہے، کہیں پر بھی چلی جائے تو انسان کی طبیعت وہی رہے گی جو اس کی اصل ہے، صحیح بات، کہ وہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں چند نکات دیے اس میں آپ دیکھیں، ایک تو پہلا نقطہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دونوں میں جمع کا صیغہ ہے، وَاعْتَصِمُوا اور لا تفرقوا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ تھامے، یہ نہیں کہا کہ 2 بندے تھامے، یہ نہیں کہا کہ اتنے بندے تھامے،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب تفرقے میں نہ پڑنا۔ صحیح۔ اجتماعیت کو اتنی اہمیت دی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ایک عمل ہے اور کہیں سے کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ عمل اچھا ہے برا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا، کہ جس کو ایمان والے بہتر سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں حکم کیا دے رہا ہے یہاں پر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اچھا، وہاں پر اللہ کی رسی کو تھامنا، تفرقے میں نہ پڑنا، ایک امر تھا ایک نہیں، اور دونوں میں اجتماعیت تھی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک میں تعاون کا حکم ہے اور ایک میں مدد نہ کرنے کا حکم ہے، تعاون نہ کرنے کا حکم ہے، یہ بھی اجتماعیت کے ساتھ ہے کہ تم سب کے سب علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہوں میں سرکشی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ اور آخری بات کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں اراکین اسلام جتنے دیکھ لیں، کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، زکوٰۃ اس میں بھی اجتماعیت ہے، روزہ سب مل کر روزہ رکھتے ہیں چاہے امیر ہو غریب ہو، اور حج بھی امیر ہے جیسا بھی ہے، دنیا کی کسی کونے سے آیا ہے، سب کے سب جمع ہوتے ہیں، اور پھر حرم پاک میں، حرم نبی میں اجتماعیت کا وہ منظر ہوتا ہے کہ جسے دیکھ دیکھ کر دوسرے گھبراتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور پھر جب نعرہ تکبیر ایک انفرادی طور پر لگاتا ہے اور ایک اجتماع آواز دیتا ہے اللہ اکبر، تو اس نعرے سے جب فضا گونجتی ہے تو یہ بھی باطل پر ہیبت یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور ایک دوسرے مقام پہ دوسرے انداز سے اقبال نے کہا نا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اللہ اکبر۔ اور مصرع دوسرا کیا ہے؟ رزم حق کو باطل ہو تو اولاد ہے مومن۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! اجتماعیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سیاہ لباس آنے دار دنیا، اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، آج بہت پیارے لگ رہے ہیں جی۔ تو اس حوالے سے یہ جو اتحاد اور اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت مفتی صاحب نے آغاز فرمایا، اس کو بنیاد فراہم کی کہ ظاہر ہے ہر موقع پر ہم، اور انسان ذاتی طور پہ نا، اللہ تو فطرت کو پیش نظر رکھتا ہے انسان کی، کہ وہ اس کی فطرت میں جو چیزیں، تو اللہ اسے آسان راستے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی تمام تر باتوں سے مجھے وہ بات یاد آئی، یعنی کہ یہی ہے گویا کہ زبان خلق نکارہ خدا، یعنی سب اگر اللہ کی بات مان لے تو ان کی ہاں، اس اجتماع کی ہاں اللہ کی ہاں ہے، اور ان کی نہ اللہ کی نہ ہے۔ تو بتائیے اسلام میں اتحاد اور اجتماعیت کی تاکید کس انداز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ اقبال کی بات آپ نے چھیڑی دی ہے تو پہلے اقبال کے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے اسی لیے چھیڑا۔ اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور بالکل یہ جو ہے اقبال نے جو بات کی ہے، یہ بھی خلاصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک اصابعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو، ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ عمارت ہوتی ہے، وہ عمارت کے اندر بھی اجتماعیت ملحوظ ہوتی ہے نا، اس کے سارے اجزاء ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، ایک حصہ بھی کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے حصے پر پڑتا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے فرما کر پھر آگے کیا گیا حدیث کے لفظ ہے ثم شبک اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں، ایک دست مبارک کی انگلیاں دوسرے دست مبارک کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، اسے عربی میں کہتے ہیں تشبیک، انگلیوں کو اس طرح آپس میں داخل کرنا ہے۔ آپ نے یہ بیان فرما کر، یہ تشبیہ دے کر اس مسلمانوں کی باہم، پھر اس طرح انگلیاں آپس میں داخل کر کے
اتحاد کی طرف اشارہ کیا, مضبوطی اور تقویت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے. اور دوسرے مقام پر سرکاری صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کی باہم مثال جو ہے آپس کی محبت میں, رحمت میں, شفقت میں, وہ کس طرح ہے؟ فرمایا جسم کی طرح ہے, کہ جس طرح جسم کا ایک عضو اگر تکلیف میں ہوتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, تو سارا جسم بیدار ہوتا ہے, سارا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے, سارے جسم کو اذیت محسوس ہوتی ہے. اس کی بھی اقبال نے ترجمانی کی, نے اس اقبال نے دوسری جگہ جو کہا, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے. یہ جو پوری اس حدیث مبارک کی جو ہے وہ ترجمانی ہے اقبال نے اپنے انداز میں کی. دوسری جگہ کا فرد قائم ربط ملت سے ہے, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ, ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ملت کے ساتھ جڑ کے رہیں. حضور جان علیہ السلام کی حدیث پر اختتام سرکار نے فرمایا لا تدابرو لا تناجشو لا تباغدو لا تحاسدو لا تناجشو لا تباغدو ولا تدابرو. آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو, اور ولا تدابرو ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو, منہ نہ موڑو ایک دوسرے سے. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب, کیا خوبصورت انداز سے مفتیان کرام نے ماشاءاللہ آغاز کیا ہے, اور ظاہر ہے آپ کا تو ایک اپنا اسلوب ہے ماشاءاللہ, الگ زاویہ ہے, نگاہ رکھتے ہیں. معاشرتی, مذہبی اور روحانی فوائد اجتماعیت کے کیا مرتب ہوتے ہیں, کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرکز و محور ہے, اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ کوئی اور نہیں, صرف حضور ہی ہے بے شک, جو رب کے تک اور رب کی ذات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بے شک. یہ جو معاشرہ سازی ہے اور جو معاشرہ ہے, کیا رب کو ضرورت ہے کسی معاشرے کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے ہم جیسے گناہگار امتیوں کی؟ کیا کوئی فرد یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ہر اذان کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود سے بھی آگے ہیں حضور؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو روحانی معاشرہ بنتا ہے دعاؤں سے, اس کا مرکز بھی حضور ہے, اور یہ بتلاتے ہیں کہ دعائیں کیسی کرنی چاہیے. یہ جو اجتماع کی بات ہو رہی ہے اور کونوا مع الصادقین کی بات ہو رہی ہے, قرآن کریم انما جہاں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور اس کی جو بنیادی نکات ہیں ان کو ذرا سا دیکھیں تو آپ کے سوال کے 3 حصے بن رہے ہیں, ایک روحانیت, ایک معاشرہ سازی اور ایک مذہبی معاملہ. اس کو یکجا کر دیجئے, کیونکہ قرآن نے تفریق کے بجائے فرد میں ساری خصوصیات ودیعت کر دی ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون. اور یہ جو معاشرہ ہے جس کو آج کا معاشرہ آپ کہتے ہیں, جس کے اندر آپ ایک فرد کو بقول بینتھم کے انڈیویجولزم کے اندر آپ دیکھتے ہیں, یوٹیلیٹیرنزم کے اندر نظریہ افادیت پسندی میں دیکھتے ہیں آپ, اور جو دوسرے معاشرہ ساز لوگ ہیں جن کو معاشرے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کارل مارکس کی آپ بات کرتے ہیں تو کہیں سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, مارکسزم ہے, لبرلزم ہے, ٹریڈ یونینزم ہے, اور آپ ان ازمز کو یکجا کر کے کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی بہتر تربیت کر سکے گا, یہ معاشرے کو بہتر معاشی نظام دے سکے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نظام زندگی بنا دیا حضور کے ذریعے کہ فرد بھٹک نہ سکے, تو اس کو بتلا دیا کہ حسد, کینہ, تکبر, برائی اور غیبت, چغل خوری, لالچ اور اقربا پروری, ان برائیوں سے بچ جاؤ تو روحانی معاشرہ وجود میں آئے گا. اور جہاں انا پرستی ہو, اپنے علم پہ تکبر ہو, اپنے آپ پر تکبر ہو, اپنی دولت پر تکبر ہو, اور معاشرے کے اندر اطاعت محض دکھاوے کے لیے ہو, لیکن جب خلوت میں ہو تو کچھ اور ہے. یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے لوگ, یہ کیا دھوکہ دیں گے, کیا مکر کریں گے؟ تو واللہ خیر الماکرین, اللہ تو بہترین تدبیر منزلت کرنے والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ معاشرہ کیا ہے. تو وہ جو عرب کا معاشرہ تھا
कि चाहे वो बगल में रखें या नाफ के नीचे कहीं छुपा कर रखें बुतों को, और दिलों में मोहब्बत देवी देवताओं की करें और ज़बान से हुजूर से बात करें। तो हुजूर को ये पता था कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, क्योंकि चेहरा मोमिन का सीमाओं फी वजूह मिन असर सुजूद। तो जो माशरा इस्लामी है, जिसको हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने जुमला कहा कि मोहब्बत और उल्फत इस माशरे की बुनियाद है, और इसी को इब्न खल्दून ने इस्लामी असबियत के नाम से ताबीर किया। जब ये हमें नसीब हो जाता है तो हम एक बेहतर माशरे के जरिए बेहतर जिंदगी नजरिए इंफरादियत के जरिए भी और नजरिए इज्तिमाइयत के जरिए भी हासिल करते हैं। वरना यह है कि हम बीच में रुक जाते हैं और सिर्फ जमहूरियत का नाम लेते हैं, लेकिन जब इस्लाम पर जमहूरियत का असर पड़ता है तो फिर माशरा साज कुव्वतें अदलिया इंतजामिया मुक़न्नना को ताबे कर देती हैं किताब सुन्नत के, और उलमा वो पैदा होते हैं और उलमा की जो पैरवी करने वाले माशरे में लोग हैं वो पैदा होते हैं जिनके गुफ्तार और किरदार में यकसूई और यकसानियत होती है। क्या बात, बहुत खूब। मैं इस वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, मैं इस वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, सहीफे के साथ, दीन के साथ। मैं हमारे साथ कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह ब्रेक पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद भी कॉल्स कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम बंद रखा करें जब हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? क्या हाल है भाई? जी क्या सवाल? भाई मेरा ना ये सवाल है कि जब माहवारी आती है तो रोजा रखा हो, रोजा टूट जाए तो फिर उसके हवाले से क्या, उसके हवाले से बता दें। और दूसरा ये कि जब ना रोजा रखना हो, रोजा समझ नहीं आ रही आप ऐसा ऐसा बोले या माहवारी के दौरान रोजा टूट जाए तो अब उसका क्या होगा? अच्छा ठीक है, माहवारी आगे तो हाँ, तो रोजे में क्या क्या ना रोजा रखना हो तो क्या क्या पा सकते हैं हम? बताते हैं इंशाल्लाह आपको। एक मुख्तसर सा वक्फा है। अच्छा, इस वक्फे के बाद आप हमें लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए ज्वाइन कीजिए, आप कीजिए सवालात, उलमाए किराम देंगे जवाबात इस ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट है, आप कीजिए कॉल, कीजिए सवाल, मुफ्तियान किराम देंगे जवाबात। शरई और फ़िक़ी सवालात किया कीजिए, कोशिश करें वजीफ़ों के सवाल से और ख्वाबों के सवाल से गुरेज करें। दूसरा, जब कॉल करें तो अपनी टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें, हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, मेरी बात बहुत आराम से आपने सुननी है। जी बताइए। पहले तो मैंने मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना है कल पर, जो उन्होंने मुझे सूरत फातिहा बताई, उसके बाद मेरी तबीयत सेट हो गई। ठीक है, साथ मैंने दरूद पढ़ा, ये भी आप अवाम को बताएं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं चेयर पे नमाज पढ़ती हूँ ना, तो अगर मैं इत्काफ बैठती हूँ तो फिर मैं चेयर पे ही बैठूंगी या नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा चले बताएंगे, आप सुनिएगा। ठीक है, बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, इत्काफ में भी चेयर पे ही बैठना है या नीचे बैठना है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? फितराना किसी एक को ही देना होता है या अलग अलग को दे सकते हैं? नहीं समझ आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक ही को दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं? फितराना, ठीक है, चले बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल है भाई? तमाम आपको रमजान मुबारक, और मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें और जज़ाकल्लाह भाई। आप करते हैं। 16वां रोजा है आज, क्या सवाल है आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा, तो मैंने हस्बे तो तो उसी तरह अजान दी जिस तरह दी जाती है, सही। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि हमेशा कान में जो अजान देते हैं वो फजर की अजान देते थे। मुफ्ती साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आया इसमें क्या मेरे लिए हुक्म? फजर वाली अजान कान में देनी चाहिए या और भी चल जाएगी नॉर्मल जो होती है? अस्सलाम वालेकुम। आई मीन कि उसमें एक एडिशनल एक वो होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तो खैर मेरा नाम वाला एलिमेंट। जी क्या सवाल है आपका? जी जी मेरा क्वेश्चन ये है, आवाज आ रही है? जी जी वो बहुत तेज आ रही है। क्या सवाल है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो तशहद में जब बैठते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना पढ़ते हैं, तो उसके साथ ला शरीका लहू भी पढ़ लें तो क्या कोई मतलब तशहुद में ला शरीका लहू का इजाफा कर दें तो क्या? ठीक है, चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दो सवाल हैं। जी पूछिए। पहला सवाल ये है कि औरत दौरान इत्काफ जो है वो सहरी बना सकती है बच्चों के लिए, जबकि उसमें उस औरत दौरान इत्काफ बताते हैं क्या है? दौरान इत्काफ सहरी, दौरान इत्काफ क्या कर सकती? सहरी बना सकती है। सहरी बना सकती है। ठीक है। अच्छा और क्या सवाल है बेटा? सवाल ये कि अगर मसूरों से खून आ रहा हो और उसका हल्का सा जायका महसूस हो, उसे थूक दिया जाए तो क्या रोजा मतलब टूट जाएगा या नहीं?
اور اگر اس کو روکنے مسوڑوں کے سے لیے ہلکا سا خون آ رہا ہے, ٹھیک بتاتے ہے, روزے کی حالت, تھوک دیا جائے, ٹھیک ہے, تو روزے کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کیا سوال؟ سر میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مرکز قومی بچت نیشنل سیونگ سینٹر والوں نے ایک ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے سکیم متعارف کرا رکھی ہے. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے, آپ تھوڑا سا اگر انتظار کر لیں گے تو جواب ملے گا انشاءاللہ, دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ سر یہ سوال یہ کہ جو عورت آتے لڑکی ٹیم پہ آتے ہیں جی, تو اس میں جو وہ نقاب نہیں کرتی یا وہ نہیں کرتی اس کو کیا روشنی ڈالیں؟ کس پر؟ جو عورت نقاب نہیں کرتی ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی سر مجھے مولانا سہیل رضا سے سوال کرنا تھا. پوچھئے, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات, پوچھئے. جی 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 میں بیوہ ہوں, میری عمر 50 سال ہے. ٹھیک ہے. میرے گھر والے کا جب انتقال ہو گیا تھا تو مجھے سوتےلے بیٹے نے نا گھر سے نکال دیا تھا. صحیح. نہ مجھے عدت بھی نہیں کرنے دی. میری 12 سال کی بیٹی ہے, جو بھی ملکیت تھی جو بھی پیسہ تھا انہوں نے چھین لیا نام سے. میں وڈیرے کے پاس گئی, ہر کسی جگہ پہ گئی, لیکن میرا انصاف کسی نے نہیں کیا. تو آپ کا مسئلہ اس میں کیا؟ جی مجھے بس کوئی وظیفہ ایسا بتا دیتا. اچھا چلیں کالر نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پوچھئے. یہ پہلا سوال یہ ہے کہ میری آپ بھی ہیں تو وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے. کون بیوہ ہو گئی ہیں آپ کی؟ آپ ہی. اچھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح کر کے دیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے نا مسلح پہ بیٹھ کر نکاح وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بعد دوسرا نکاح نہیں کروں گی. اچھا چلے انشاءاللہ بتائیں گے, اس حوالے سے بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایک اور کالر. آپ مجھ سے بات کریں پلیز, ٹی وی کا والیوم بند کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا, مگر سورہ قدر میں یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک سوال اور مفتیان کرام نوٹ کر لیں, کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے آج سے 7 برس پہلے اپنے شوہر سے بحالت مجبوری, کیونکہ وہ شراب پیتے تھے, مارتے تھے اور ظلم کرتے تھے, تو بحالت مجبوری بہت مجبور ہو کر طلاق لی تھی, لیکن کورٹ کے ذریعے. 3 انہیں سمن بھجوائے تھے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اور 7-8 برس سے وہ میرے ساتھ نہیں ہے, تو کیا میری طلاق واقع ہو گئی یا مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ چلیں جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ 2 منٹ یا 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ افطار اگر 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے, لیٹ کر لی, مکروہ تو نہیں ہوگا. چلے بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے؟ سر 5 سال سے میری اولاد نہیں ہے سر, پلیز مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ آپ کو نیک اولاد دے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال؟ سر یہ صدقہ کس کو لگتا ہے زیادہ تر؟ صدقہ کس کو لگتا ہے زیادہ تر؟ ٹھیک ہے. اچھا کس کو دینا چاہیے, آئی مین صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز بہت کم آ رہی ہے. ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری والد اور والدہ کے درمیان آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے بھائی, پلیز تھوڑا. جی میری والدہ اور والد کے درمیان 18-19 سال سے جھگڑا چل رہا ہے. صحیح. اور اس کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کا تعلقات نہیں ہے, یا ان کا رشتہ قائم ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا چلے بتاتے کوئی ہیں, تعلقات نہیں ہے, نکاح قائم رہا آپ کو بتاتے ہیں. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ٹی وی بند کریں پلیز. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری نا جوان ایک ہی بیٹی, میرے 3-4 سوال ہیں مفتی صاحب سے. 3-4 جلدی پوچھیں. اچھا جی میری نا ایک ہی بیٹی تھی, وہ نا 12ویں کلاس میں پڑھتی تھی. ایک ہی میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, 10 مہینے ہو گئے اسے فوت ہوئے, تو وہ کبھی بھی خواب میں نہیں ملی. میں اس کی, میں بڑی پیاری میری بیٹی کی. اچھا چلیں اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال اچھا چلیں جی, اور بھی سوال تھے, ڈراپ ہو گئے غالب. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر اشہد ان لا الہ پر کوئی انگلی اٹھانا بھول جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہو جائیں کہ مطلب وہ فضول خرچی میں شمار ہوں گے، یا کتنے جوتے ہو جائیں کتنے کپڑے ہو جائیں تو فضول خرچی میں شمار ہوں گے؟ کتنے عدد کپڑے ہوں تو وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا. اچھا چلیں. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری تھوڑی دیر پہلے ہی طبیعت خراب ہوئی ہے اور میرا روزہ ہے، تو وہ کیا روزہ رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ بیٹا میرا سوال ہے کہ عقیقہ بکرے میں ہونا یا کہ سمجھ نہیں بھائی جان بولیے دوبارہ بولیے. دو بکرے یا بچڑے دو سے بیٹے بھائی جان؟ دو بکرے یا دو بچڑے عقیقے میں. اچھا ٹھیک ہے. عقیقے کا طریقہ کتنے حصے بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ صلاۃ و تسبیح کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور جمعے کے علاوہ کیسی پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التسبیح طریقہ اور جمعے کے علاوہ جمعے کے علاوہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب وبرکاتہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی میرا سوال یہ ہے. جی بولیں نا. آپ ٹی وی نہیں دیکھیں پلیز یار، بات کر لیں آپ. میرا سوال یہ ہے سلمان بھائی، میں زکوٰۃ نکالتا ہوں. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ جو ہے نا میں دے بھی دیتا ہوں، اس میں کچھ گندم خرید کر رکھ لیتا ہوں اور کچھ پیسے بھی جو بچ جاتے ہیں سائڈ میں کر دیتا ہوں، یہ استعمال میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. کیا وہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ کیونکہ کسی ضرورت مند کو گندم دینی ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس کو دینے میں دے دیتا ہوں. اور پیسے جو بچ جاتے ہیں وہ بھی میں جو ہے نا ضرورت مند کو دے دیتا ہوں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ون شاٹ نہیں دیتا، آرام سے تھوڑا آرام سے دیتا رہتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں نا. چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے، یہ جو سر کے بال ہوتے ہیں لوگ بیچتے ہیں، یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ کون سے بال؟ سر کے بال. بتاتے ہیں بیچنا گناہ ہے یا نہیں. جی بتاتے ہیں. چلیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. مزید سوالات، آپ کی کالز اور جوابات. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اور آپ کی لائف ٹیلی فون کالز اور جمع ہوں گے سوالات. مفتیان کرام دیں گے جوابات. بس 2-3 کالز اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، معذور ہے انکل، تمہارے کام بھی نہیں کرتے لیکن میں بھی بیمار ہوں اور ہم لیتے ہیں. کون معذور ہے؟ شوہر آپ کے؟ ہاں جی. کام نہیں کرتے؟ اچھا بچی میری صحیح نہیں ہے. آپ کی بچی ٹھیک نہیں ہے، معذور ہے. اچھا آپ کی بچی معذور ہے، صحیح ہے. ہاں 20 سال کی ہے. تو میں آپ ایسے دے دیتے ہیں مجھے ہیلپ کرنے کے لیے، پیسہ کوئی دے دیتے ہیں جیسے بھی ہے. تو میرے ساتھ وہ دیتے ہیں زکوٰۃ فطرانہ مجھے جائز ہے. زکوٰۃ فطرانہ اگر آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ مستحق ہیں. تو آپ کیا فرما رہی ہیں؟ لینا جائز ہے کہ نہیں میرے لیے؟ لینا جائز ہے کہ نہیں یہ پوچھ رہی ہیں. چلیں دینا بھی دینا چاہیے. دینا بھی. اچھا چلیں زکوٰۃ لینا اور فطرانہ دینا. اچھا فطرانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں اپنی خالہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ پوچھئے کیا سوال؟ دراصل وہ نا فوت ہو چکی ہے، ان کو 1 سال ہو گیا، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے جو بھی پیسے وغیرہ ہوں گے وہ ان کی چھوٹی بہن کو ملیں گے. صحیح. تو اب کچھ پیسے جو ہیں وہ ماموں کے پاس ہیں، کچھ پیسے میری ماما کے پاس ہیں، کچھ پیسے دوسری خالہ کے پاس ہیں. تو جو پیسے ہمارے پاس ہیں مطلب کہ ہم نے ماموں کو نہیں بتایا ہوا، تو انہوں نے کہا ہے کہ نا جو سارے پیسے ہیں وہ اکٹھے کر کے نا بہن بھائیوں میں بانٹے جائیں گے، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ سارے انہوں نے چھوٹی بہن کو دینے ہیں. تو آپ یہ بتائیں ہم ان کے پیسوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے ان کی اولاد ہے خالہ کی؟ نہیں ان کی اولاد نہیں. ٹھیک ہے. ان کی والدہ ان کی چھوٹی بہن تھی. ان کی والدہ ان کی چھوٹی بہن. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں اور آتے ہیں جوابات کی طرف. جی مفتی صاحب آغاز کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہن نے ایک سوال یہ کیا کہ دوران روزہ اگر مینسز آ گئے تو روزے کا حکم کیا ہوگا، اور ایک سوال بھی میرے خیال میں یہ اسی طریقے سے ہوا کہ رمضان میں حالت روزہ میں کسی کو مینسز آ جائیں تو کیا حکم ہوگا. تو وہ جو روزہ ہوگا وہ ان کا فاسد ہو جائے گا، اور جتنے عرصہ مینسز رہیں گے وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ وہ قضا کر لیں گے. اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ انشورنس جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں. دیکھیں انشورنس ہو یا انشورنس جو ہے وہ جان کی ہو یا انشورنس مال کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو یا گاڑی کی ہو، علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا بیع و شراء اسے کہتے ہیں کہ جو عوض سے خالی نہ ہو، جس میں عوض پایا جائے. میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں، آپ مجھے اس کا عوض یعنی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے عوض میں جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. انشورنس میں عوض نہیں ہے. مثال کے طور پر سلمان بھائی ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر آپ ماہانہ یعنی ایڈوانس بھی آپ نے دیا اور ماہانہ آپ کچھ پے بھی کر رہے ہیں، پے کرتے رہیں 3-4 سال گزر جائیں اور عوض میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے آپ نے ابھی پے نہیں کی ہے اور آپ کی گاڑی یا کوئی چیز تباہ ہو گئی اور انہوں نے بنائی، تو اس کا عوض کیا ہے؟ یہ عوض سے چیز خالی ہے. اس سے علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں. ہاں کوئی اسلامک بینک میں کوئی مفتی شرع ہے، اگر وہ اس کی گارنٹی لیتے ہیں، تکافل ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے آلٹرنیٹ اس کا نکالا ہے، تو وہ مفتی شرع اجازت دیتے ہیں، تو میں اس کی بات نہیں کرتا. لیکن عام طور پر جو انشورنس ہے یہ جائز، اس کو مفتیان اکرام جائز قرار نہیں دیتے. اچھا جی، بھائی نے کہا کہ بغیر عذر جماعت نہ پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھنا، تو ظاہر ہے کہ نماز جو ہے یعنی جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے وجوب پر اتنی تاکید فرمائی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے مصلی پر، تو آپ رکے اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے. تو لہٰذا بغیر عذر کے اس طرح چھوڑنی نہیں چاہیے. جہاں عذر ہو ٹھیک ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے. بہن نے کہا کہ وضو کے بغیر قرآن پڑھنا، وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی شریک کا بات نہیں ہے. بہتر یہ وضو کے ساتھ پڑھے لیکن پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن وضو کے بغیر قرآن کریم کو آپ چھو نہیں سکتے. اچھا بہن نے کہا کہ بہن کو طلاق ہوئی اور وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر وہ غریب ہے، شریف فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایک ہی حج یا عمرہ کیا ہو تو مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ایک حج کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، زیادہ کا بھی کر سکتے ہیں. عمرے کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، زیادہ کا بھی کر سکتے ہیں. نفل عبادت کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں. فرض عبادت کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے. اچھی بات ہے، نفع بڑھ جاتا ہے اس کا، دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت کی اسکیم ہے. یہ بار بار سوال آ رہا ہے ہمارے پاس، تقریباً جو ہے 4تھی بار آ رہا ہے اسی ماہ رمضان کے اندر، اور ہر بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قومی بچت پہ جو پروفٹ وغیرہ ملتا ہے یہ ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں حصہ لینا درست نہیں. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز، انہوں نے ایک بات کی کہ قائد اعظم صاحب نے اس کو سود کا تھوڑی بولا تھا. صحیح. اور اگر کیا بھی ہو تو اس وقت میں اور آج میں دیکھیں کتنا فرق آ گیا، کیا پالیسیز جو ہے وہ ایسی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو کیا اعتکاف بھی کرسی پر بیٹھ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، آپ اعتکاف بھی کرسی پر بیٹھ کر سکتی ہیں. اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں یا صوفے پر بیٹھیں یا کرسی پر بیٹھیں یا بیڈ پر بیٹھیں، کیونکہ خاتون ہے مسجد بیت میں اعتکاف کرنا ہے، انہوں نے تو اپنے مسجد بیت میں اپنی سہولت کے اعتبار سے جو چیز چاہیں استعمال کر سکتی ہیں، کرسی، میز، صوفہ، بیڈ وغیرہ جو بھی استعمال کرنا چاہیں اپنی سہولت دیکھیں. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ فطرانہ جو ہے ایک ہی بندے کو دینا ضروری ہے یا الگ الگ بندوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں مفتہ بھی قول یہی ہے کہ فطرہ ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور فطرے کی رقم الگ الگ بندوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں. ایک بہن نے سوال پوچھا بھائی نے کہ بچے کے کان میں ہم نے اذان دے دی، اب کسی نے کہا کہ جناب فجر والی اذان دینی تھی، نارمل اذان نہیں چلے گی.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ نارمل اذان دی جاتی ہے جو عام حالات میں ہم دیتے ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی اذان، مغرب کی، عشاء کی، یہی اذان دی جائے گی. لیکن اگر کوئی فجر کی اذان والے کلمات بھی کہہ دیتا ہے تو بھی اذان بہرحال ہو جاتی ہے. لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فجر والے کلمات والی کوئی فضیلت کا بھی فرق نہیں، کوئی ایسا فرق بھی نہیں. ٹھیک. وہ بیوہ عورت ہیں اور ان کی عمر 50 سال ہے، لوگوں نے بڑا ظلم کیا، مال دبا لیے، تو کوئی وظیفہ وغیرہ اس طرح بتا دیں. حضرت بات یہ ہے کہ اس کا تو سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ انہیں احساس دلایا جائے جنہوں نے مال لیا ہے، اور لوگ جو خاندان کے ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوں اور یہ کہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس کے مال کو تم کھا رہے ہو، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، اس کے لیے وہ دعا کرتے رہیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. دعا سے بڑھ کر تو وظیفہ ہی کوئی نہیں. بالکل. اچھا بیٹی فوت ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہی خواب میں نہیں آتی. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیٹی یاد آتی ہے ان کو. ہاں اصل بات یہ ہے محبت، ایک تعلق. تو حضرت آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے کہ اس پر تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان سے اگر آپ کو رابطہ اور رشتہ رکھنا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجیے. تو قرآن کریم کی یعنی آپ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں یعنی قل هو اللہ احد، اور پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ عالم برزخ میں ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو میری جو دعائیں اس کے لیے قبول فرما. تو ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا دعا ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں ضرور آئے گی بچی اور رابطہ ہو جائے گا. دوران اعتکاف سحری بنا سکتی ہے میں؟ اب دوران اعتکاف کیا کوئی اور نہیں ہے بنانے والا؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کیونکہ جس وقت یہ بیٹھی ہے اعتکاف میں تو اس میں تو کم از کم جو معاملات ہیں وہ یہ کہ سب کو یقینی بنانا چاہیے کہ اعتکاف میں اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں ہے اور بہت مجبوری ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ ایک الگ بات ہے، شرعی اعتبار سے اس کی علماء نے رخصت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور بنائے. اچھا اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شوہر ہے اور اس کے ہاتھ کے علاوہ کسی کھاتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی بامر مجبوری وہ جا کر بنائے اور فوراً پھر واپس آ جائے اپنی جگہ پر. ہوتی ہے نا بعض بیویاں بڑے مزے کے کھانے بناتی ہیں، شوہر کو ذرا بھی احساس کرنا چاہیے یہ چکھارے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت ہے. اس کو عبادت میں رہنے دو، وہ دعا کرے گی تمہارے گھر کے کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کچھ جو ہے نا وہ کچھ کو عادت ہوتی ہے وہ ان کی ہاتھ کے بغیر حضرت کی اب اس قدر بھی نہ جاؤ، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ نکل جائے. نا جی 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 یہ ہیلا ہے، یہ ایسے ہیلے نہیں چلتے. کوئی بات نہیں، سادہ سا کام چلتا. آپ فرما رہے ہیں تو حضور سر آنکھوں میں نے نہیں، علماء نے لکھا ہے اس پر. اچھا اس پر علماء نے لکھا ہے، میرا نہیں، ان کا نہیں، کسی کا نہیں. بس ٹھیک ہے. یا بچے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں، وہ کھانا بنا تو یہ کہ بنا کر فوراً واپس آ جائے اپنی جگہ پر جائے اعتکاف پر. بالکل ٹھیک. چلیں. اچھا جی چکوال سے کہا کہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا لا شریک لک کا لفظ بڑھا دیا جائے، یعنی جس طرح تشہد ہے اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ بڑھا دیا منہ سے نکل گیا تو نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ مسوڑوں سے خون نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روزے کا حکم کیا ہوگا. مسوڑوں سے اتنا خون نکلا کہ وہ تھوک کے ساتھ مل کر اور خون غالب آ گیا اور آپ کے حلق میں چلا گیا تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر منہ میں خون ہے، آپ نے تھوک دیا ہے یا تھوک غالب نہیں ہے اور آپ نے نگل بھی لیا، تھوک غالب ہے خون غالب نہیں ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف ایک صورت ہے کہ غالب خون ہے اور وہ حلق میں چلا جائے تو تب روزہ فاسد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تھوک دیا کلی کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا تھوک غالب تھا خون غالب نہیں تھا نگل لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. حضرت صاحب وہ ایک سوال رہ گیا تھا پرسوں کہ وہ منہ بھر قے اگر آ گئی ہے روزے میں، منہ بھر قے آ گئی. منہ دیکھیں جان بوجھ کر، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ یعنی بے اختیار آ جانا. ٹھیک ہے نا، بے اختیار جتنی بھی قے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کر انگلیاں مار کے کیا ہے تو پھر اگر منہ بھر کے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، بعد میں قضا کرنی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے سوالات کے جوابات. اذان عصر کا وقفہ ہے. دی پرائڈ آف پاکستان قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دیں گے اذان عصر، ہم نماز عصر ادا کریں گے، پھر لوٹیں گے آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ.